الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم مشکوٰۃ المصابیح کی کتاب الصوم کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ ابو ہریرہ کی روایت ہے، وعن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے، ایمان کے ساتھ رکھے، اور یہ خیال کیا کہ میں یہ نیکی کروں گا، اللہ کی طرف رجوع کروں گا، تو اس کے نتیجے میں مجھے اجر ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا صلہ یہ مقرر کر رکھا ہے کہ اس کے جو اس سے پہلے کے گناہ ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ میں اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ یہ عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان کا مہینہ، یہ جمعہ کا دن، یہ عمرہ، یہ حج، یہ عبادتیں جن مقاصد کو پیش نظر رکھ کے مقرر کی ہیں، وہ تو بہرحال دین کے فلسفے اور حکمت کے لحاظ سے بہت غیر معمولی ہیں اور ان کو سمجھنا بھی چاہیے، لیکن ہم عاجز بندوں کے لیے یہ مغفرت کا ایک موقع بھی بن جاتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس طرح کے موقعوں پر بندے کے رجوع کو قبول فرماتے ہیں۔ اس کا نماز کے لیے اٹھ کے آنا، اس کا روزے رکھنے کے لیے تیار ہو جانا، اس کا جمعے کے لیے اہتمام کر کے پہنچنا، یہ اللہ کو بہت محبوب ہے۔ یہ در حقیقت اس کی پرستش، اس کی اطاعت کے لیے بندے کی پیش قدمی ہے، اور جب وہ کرتا ہے تو یہ گمان کیا جاتا ہے کہ یہ در حقیقت توبہ ہے، رجوع ہے، اپنے پروردگار کی طرف پلٹنے کا عمل ہے۔ عام طور پر ہوتا بھی یہی ہے کہ جب بندہ یہ عبادات کرتا ہے تو دعا کرتا ہے، مناجات کرتا ہے، اپنے رب سے رجوع کرتا ہے، اور اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ یہ چیز اس کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے موقع اس لیے رکھے ہیں تاکہ بندوں کے اندر جو کچھ انحرافات پیدا ہو جاتے ہیں یا کوئی خرابی یا کوتاہی در آتی ہے، وہ اس سے نکلنے کی صحیح کر سکیں۔ دوسری بات جس کی طرف بار بار توجہ دلائنی ضروری ہے، وہ یہ کہ یہ جو بشارتیں ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ہیں۔ یعنی جب ہم کسی جرم کا ارتکاب کرتے ہیں، کسی گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں، تو اپنی نوعیت کے لحاظ سے بھی بہت سے گناہ اللہ ہی کے پہلو سے ہوتے ہیں۔ یعنی اگر نماز میں کوتاہی ہوئی ہے، روزے میں کوتاہی ہوئی ہے، اسی طرح بعض وہ چیزیں ہیں کہ جو اللہ اور بندے ہی کے درمیان میں ہوتی ہیں، تو ان میں ظاہر ہے کہ بندہ اپنے پروردگار کے سامنے جواب دہ ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم حقوق العباد سے متعلق بھی کوئی گناہ کرتے ہیں تو اس کا ایک پہلو یا اس کی ایک جہت اللہ ہی سے متعلق ہے۔ یعنی وہ صرف اس بندے ہی کے مقابل میں جرم یا گناہ نہیں ہوتا، وہ اللہ کا بھی گناہ ہوتا ہے یا اللہ کا بھی جرم ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنی طرف سے یہ معافی کی بشارتیں ہیں۔ باقی جہاں تک بندوں کا معاملہ ہے، ان سے معافی بھی مانگنا ہوگی، جرم کی تلافی بھی کرنا ہوگی، جن چیزوں کے لیے کوئی کفارہ مقرر کیا گیا ہے وہ بھی ادا کرنا ہوگا۔ تو یہ بات ہمیشہ ملحوظ رکھنی چاہیے کہ جب یہ بشارت دی جاتی ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کسی کا بال لوٹ لیں اور کسی کو گالی دیں اور کسی کو قتل کر دیں، کسی کے کسی عضو کو نقصان پہنچائیں، اور پھر اس کے بعد یہ خیال کریں کہ رمضان کے روزے رکھے ہیں تو سارے گناہ معاف ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کی نسبت سے تو بے شک توقع کی جا سکتی ہے کہ معافی ہو جائے گی،
لیکن بندوں کے معاملے میں جن کا حق تلف ہوا ہے، جن کے اوپر زیادتی ہوئی ہے، ان کے معاملے میں یہ معافی کافی نہیں ہے۔ اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ قاعدے ہیں ان کے مطابق ہی عفو و درگزر کی گنجائش پیدا ہوتی ہے۔ تو بشارت دی ہے کہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اور فرمایا ہے کہ اسی طرح جس نے رمضان میں قیام کیا، یہ ہم جانتے ہیں کہ رمضان میں قیام کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ترغیب دی ہے۔ عام حالات میں تو یہ معلوم ہے کہ 5 نمازیں ہیں جو مسلمانوں پر لازم کی گئی ہیں، اور بالعموم مسلمان انہی کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عام حالات میں بھی ایک نماز زائد تھی، جس کو ہم تہجد کی نماز کہتے ہیں۔ یہی نماز ہے جس کے لیے ہمارے قدیم لٹریچر میں قیام اللیل کی تعبیر اختیار کی جاتی ہے، یعنی رات کو کھڑے ہونا، اور یہ تعبیر بھی قرآن مجید سے ماخوذ ہے، چونکہ قرآن مجید نے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد کا حکم دیا ہے سورہ مزمل میں، وہاں یہی تعبیر اختیار کی ہے۔ تو یہ جب کہا جاتا ہے کہ من قام رمضان، یا جب یہ کہا جاتا ہے کہ جس نے رمضان میں قیام اللیل کیا، تو اس کا مطلب ہے تہجد کی نماز، جس میں بندہ اپنے پروردگار کے حضور میں کھڑے ہو کر، یہ تنہا نماز ہے، یعنی یہ اس طرح 5 نمازوں کی طرح نہیں ہے جو اجتماعی طور پر ادا کرنی ہوتی ہیں، بلکہ یہ نفل نماز ہے اور بندوں کو اس کی ترغیب دی گئی ہے۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو یہ ہر حالت میں لازمی نماز تھی، لیکن عام مسلمانوں کو اس کی ترغیب دی گئی، اور رمضان کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی۔ یہ بھی معلوم ہے کہ رمضان ہی کا مہینہ تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، اور رات کے وقت جب آپ تہجد پڑھتے تھے تو خیمے سے باہر نکل کر جب آپ نے نماز پڑھنا شروع کی تو لوگ اس میں شریک ہوئے، جس سے ہمارے ہاں یہ روایت قائم ہوئی کہ اس کی جماعت بھی کرا لی جائے، اور پھر اس کے بعد سیدنا عمر کے زمانے میں اس نے ایک باقاعدہ طریقے کی عبادت کی صورت اختیار کر لی۔ تو یہ جو چیزیں بھی ہیں رمضان میں اختیار کی جاتی ہیں، قرآن سنا جاتا ہے، تہجد پڑھی جاتی ہے، نوافل ادا کیے جاتے ہیں، ان کا بھی صلہ یہ بیان کیا ہے کہ اگر یہ ایمان کے ساتھ ہیں اور اس گمان کے ساتھ ہیں کہ میرا پروردگار میری معافی کو قبول فرمائے گا، مجھے اس کا اجر عطا کرے گا، میری حاضری کو قبولیت کا شرف بخشے گا، تو یہ بھی مغفرت کا باعث بنتی ہے۔ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ اس کے بعد فرمایا ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا، یعنی گویا ایک ایک قدم پر بشارت ہے۔ روزے رکھے تو یہ گناہوں سے معافی کا باعث بن جائیں گے، اسی طرح قیام اللیل کیا تو یہ گناہوں سے معافی کا باعث بن جائے گا، لیکن پورے رمضان میں اگر اس کی سعادت نہیں بھی ملی اور لیلۃ القدر میں یہ اندازہ کر کے کہ شاید یہ رات ہوگی، جیسے کہ مسلمانوں میں یہ روایت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے طریقے کی پیروی میں قائم ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال تھا کہ غالباً رمضان ہی کا آخری عشرہ ہے جس میں یہ رات آئی تھی، چنانچہ آپ اہتمام کرتے تھے کہ یہ آخری عشرہ اعتکاف میں گزاریں۔ اس کی کچھ روایتیں بھی آگے آئیں گی، اور اسی طرح سے یہ اہتمام بھی کرتے تھے کہ اس میں خصوصی عبادت کریں۔ چنانچہ بہت ہی خوبصورت الفاظ میں آپ کے معمولات کو بعض روایتوں میں بیان کیا گیا ہے کہ شدر میزرا و احیا لیلہ و ایقظ اہلا، یعنی آپ کمر کس لیتے تھے اور آپ کی راتیں جاگتی تھیں، اور آپ اپنے اہل و عیال کو بھی متوجہ کرتے تھے کہ وہ بھی اٹھیں اور کوشش کریں کہ اس رات کی رحمتیں ان کو بھی حاصل ہو جائیں۔ تو اس کے بارے میں بھی یہ فرمایا کہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ تو اس طرح گویا یہ رمضان کا مہینہ روزے رکھیں، اس میں قیام کریں، اس میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کی کوشش کریں، اس میں اہتمام سے قیام کریں، سب کے بارے میں یہ بشارت دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اگر غور کیا جائے تو اس سے بڑی کیا چیز ہو سکتی ہے؟ یعنی ایک بندہ مومن کے لیے اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے کہ غلطیاں ہو گئی ہیں، کوتاہیاں ہو گئی ہیں، غفلت میں رہے ہیں، معلوم نہیں کتنا عرصہ تک نماز میں کوتاہی ہوئی، روزے میں کوتاہی ہوئی، حج و عمرہ کے معاملے میں پورا اہتمام نہیں کیا،
دنیا جہان کے سفر کرتے رہے لیکن خیال نہیں ہوا، تو اب اگر رجوع ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، اور کتنے لوگ ہیں جن کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا ہے کہ عمر کے خاص حصے میں ان کو کچھ دین کی طرف رغبت ہوتی ہے، اس میں سب سے بڑی چیز یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے پیچھے جو گناہ ہوئے ہیں ان کو معاف فرما دے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ اپنے روزوں کے لحاظ سے بھی، اپنے قیام کے لحاظ سے بھی، اور لیلۃ القدر کے لحاظ سے بھی یہ روایت بتا رہی ہے کہ مغفرت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف قال اللہ تعالی الا الصوم فانہ لی وانا اجزی بہ۔ یہ بھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی کی روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ابن آدم جو عمل بھی کرتا ہے، آدم کے بیٹے جو عمل بھی کرتے ہیں، اللہ نے اس کے لیے یہ قاعدہ مقرر کر رکھا ہے کہ وہ اگر نیکی کا عمل ہے، خیر کا عمل ہے، وہ اگر حسنہ ہے تو اس کا اجر اس کو کئی گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ 700 گنے تک۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک نیکی کی ہے، خیر کا ایک کام کیا ہے تو بس اس کے مقابل میں اتنا ہی اجر ہو، جیسے کہ برائی کے بارے میں یہ قاعدہ ہے کہ اس کا اگر کوئی انسان کو بھگتان بھگتنا ہے یا اس کی کوئی سزا اس کو دی جائے گی تو وہ بالکل برائی کے لحاظ سے ہوگی، یعنی برائی اپنی کمیت کے لحاظ سے بھی، اپنی کیفیت کے لحاظ سے بھی، جو اس کی مقرر جزا ہے یا مقرر سزا ہے وہ مل جائے گی۔ لیکن نیکی اور خیر کے معاملے میں یہ ہے کہ 10 گنے سے لے کے 700 گنے تک، بعشر امثالها الی 700 ضعف۔ تو یہ اللہ کی بڑی عنایت، بڑا کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہی افضال و عنایات ہیں کہ جن کی کوئی حد نہیں ہے۔ یعنی کوئی انفاق کیا ہے، روزہ رکھا ہے، کوئی خیر کا کام کیا ہے، کسی کی کوئی خدمت کی ہے، تو نیکی کا جو کام بھی کیا جائے یہ فرمایا ہے کہ اس کی جزا 10 گنے سے لے کر 700 گنے تک ملتی ہے۔ یہ جو فرمایا کہ 10 گنے سے لے کے 700 گنے تک، تو ظاہر ہے کہ نیکی کی نوعیت کیا تھی، کن حالات میں کی گئی، اس کے محرکات کیا تھے، نیت کیا تھی، خود آدمی کی نیکی کرتے وقت کیفیت کیا تھی، اس کا محل کیا تھا، کس موقع پر کی گئی، یہ ساری چیزیں ہیں جو اجر میں اضافے کا باعث بن جاتی ہیں۔ تو اس لیے یہ فرمایا ہے کہ 10 گنے سے لے کر 700 گنے تک نیکی کا اجر ملتا ہے۔ اس کے بعد وہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یہی وہ چیز ہے جس کو ہمارے ہاں اصطلاح میں حدیث قدسی کہا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کوئی بات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے اس کو بیان کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہر نیکی کا اجر یہی ہے، یعنی اس سے پہلے جو اجر بیان ہوا ہے ظاہر ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی نے بتایا ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ ہر نیکی کا اجر 10 گنے سے لے کر 700 گنے تک ہے، لیکن الا الصوم، روزہ اس سے مستثنا ہے۔ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ روزہ تو میرے لیے ہے، یعنی جتنی بھی نیکیاں کی جاتی ہیں، جتنے بھی خیر کے معاملات ہوتے ہیں، ان سب میں کسی نہ کسی درجے میں انسان کی عقل، انسان کی بصیرت اور انسان جن چیزوں کو خود جانتا ہے کہ یہ برائی ہے یا بھلائی ہے، وہ کسی نہ کسی درجے میں ملحوظ ہوتا ہے۔ لیکن یہ روزہ ہے کہ جس کے بارے میں پورے اطمینان کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ آخر اس کے لیے کیا عقلی تقاضا ہے، کیا علمی تقاضا ہے کہ آدمی کھانا پینا چھوڑ دے یا وہ اپنی بیوی سے بھی تعلقات نہ رکھے۔ کیا چیز ہے جو اس کا محرک بن سکتی ہے؟ یعنی ہماری جبلت میں کوئی چیز ہے، ہماری فطرت میں کوئی چیز ہے؟ کیا علم و عقل کے مسلمات تقاضا کرتے ہیں؟ کوئی چیز نہیں۔ جب کوئی چیز نہیں ہے تو ہم یہ کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ یعنی رمضان کے مہینے میں جب بھی روزہ رکھتے ہیں تو کیوں سحری کے بعد سے لے کر مغرب تک چھوڑ دیتے ہیں؟ صرف اللہ کے حکم پر۔ تو عبادات میں یہ بڑی اہمیت کی عبادت ہے اس لحاظ سے۔ نماز ہم پڑھتے ہیں، اس کے پیچھے بھی کچھ محرکات ہیں، کچھ عقلی تقاضے ہیں، اس کو بھی جب آپ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں
تو وہ انسان کے باطن کے کچھ تقاضوں کا ظہور ہے۔ عمرہ حج سب کا معاملہ یہی ہے، زکوٰۃ بھی اسی نوعیت کی ہے، لیکن روزے کا معاملہ یہ نہیں۔ تو فرمایا کہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، یعنی تم اندازہ نہیں کر سکتے کہ کیا جزا دوں گا۔ یہ جو 10 گنا، یہ جو 700 گنا ہے، اس کو ایک طرف رکھ دو، بس اس کی جزا تو وہ ہے کہ میں دوں گا اور تم نہال ہو جاؤ گے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔